بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے کہ شرمندگی جو سی ہوتی ہے وہ نہایت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب شرمندگی اس وقت ہوتی ہے جب آپ بغیر سوچے سمجھے کچھ بیان کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ کو معذرت کرنی پڑے۔ پچھلے دنوں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کے اپنے پروگرام کے اندر انہوں نے ایک خبر بریک کی تھی جو اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں تھی۔ اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ خبر تھی کہ وہ یہ چودھری غلام حسین نے یہ خبر دی کہ چودھری اسحاق ڈار صاحب جو ان سے ہیں وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جو میرے ذمہ پیسے بنتے ہیں وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ اور صابر شاکر صاحب نے بتایا کہ جی 1 بلین کے قریب جو ان سے ہیں ان کے انگلینڈ میں اکاؤنٹ میں پیسے، ان کی بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کے اکاؤنٹ ایک قسم کا ایسے ہی بتایا کہ جیسے کہ اسحاق ڈار کے اکاؤنٹ میں $1 بلین جو ان سے رکھا ہوا ہے اور وہ جو ان سے ہے وہ پاکستان سے چرایا ہوا مال ہے۔ اس بات کے بعد جو یہ بات آئی گئی ہوگی اور اسحاق ڈار صاحب نے مقدمہ کر دیا اور مقدمے کا فیصلہ انگلینڈ کے اندر جو ان سے ان کے حق میں ہوا، تو صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کو معافی مانگنی پڑی اور انہوں نے باقاعدہ اپنے جو وہاں کا ان کا ایک سسٹر کنسرن ٹی وی چینل ہے اس کے اوپر یہ خبر دی، اور یہ منصور علی خان نے یہ خبر ایک ویلاگ بنایا اور اس کے اندر بتایا گیا اور انہوں نے پوری اس کی ڈیٹیل بتائی کہ اس میں کیا ہوا۔ اور یہ بات جو سی ہے یہ پورے پاکستان میں پھیل گئی، ہر چینل کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کی بڑی تعریف ہونے لگی اور وہ بڑے اچھے وہ اکانومسٹ ہیں اور سب کچھ باتیں ہوئی۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ شام کے وقت جو سے ہے یہ ویڈیو جو سی ہے اتار دی گئی، اور یا اس کی رپورٹ ہوئی ہے یا اتار دی گئی ہے، کچھ اس قسم کی بات ہوئی ہے، کیونکہ ایئر وائی بھی ایک پاورفل چینل ہے جس نے اس خبر کو بند کرنا چاہا، کیونکہ ایئر وائی کی بھی سبکی ہوتی تھی اور اسے کافی ان کو تکلیف پہنچی۔ تو اس طرح سے یہ ویڈیو جو سی اتار دیا ہے، لیکن بہرحال یہ خبر تھی کیونکہ منصور علی خان سے میرے پاس وہ اس کے کلپس اور وہ ویڈیو میرا خیال موجود ہے آفس میں، ویڈیو بھی موجود ہے اور اس کا میں نے فوٹوگراف بھی جو سی ہے میرے پاس موجود ہے، میں پیش کر سکتا ہوں اگر کسی کو یہ دقت ہوگی۔ یہ خبر میں نے اپنے پاس سے نہیں دی، یہ منصور علی خان ہی کی خبر ہے، یہ انہی کی میں نے تصویر بھی لگائی ہے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تو ایک بات ہوگی جو اسحاق ڈار کے بارے میں تھی۔ اسحاق ڈار نے فٹافٹ ان پہ مقدمہ کیا، اور کیا کہ نہیں کیا یہ ابھی سب تحقیق ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ کیا ہے، اور کیونکہ ان کے چینلز کے اوپر ہی ان کا جو سسٹر کنسرن انگلینڈ میں جو چینل چلتا ہے اسی کے اندر جو ہے یہ خبر آئی، اور اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی، اور یہ معافی نامہ بھی جو ہے سامنے لکھا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی کسی کے پاس کوئی خبر نہ ہو تو وہ خبر جو فوراً خود سے بنا کے بھی پیج دے دیتے ہیں، خاص طور پہ صابر شاکر، چودھری غلام حسین، ان کا جو علم ہے سب کو پتہ ہے، اسی قسم کی خبر دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک شخص اور ہے، اس کا نام ہے سمیع ابراہیم۔ سمیع ابراہیم بھی اسی قسم کی خبریں دیتے ہیں، اور عمران خان کو میں کچھ پلس پوائنٹ دیتا ہوں کہ اس نے بھی اس قسم کی خبریں دی ہیں، لیکن آج کل یہ خبریں نہیں دے رہے ہیں۔ میں صرف ایک بات کی نا ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خبریں دیتے ہیں، اور خبریں جب آپ کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تو آپ کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ جو سا ہوتا ہے وہ جماعت احمدیہ ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی جھوٹ بنا کے، کچھ بھی بنا کے آپ پیش کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ ان لوگوں کو آپ سامنے لاتے ہیں کہ بھائی آپ نے ایسا واقعہ کیا ہے یا آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، نہیں پوچھتے، کیونکہ آپ جو بھی بول دیں گے لوگ سن لیں گے، اور کیونکہ آپ کو آگے سے جواب نہیں ملتا کوئی بھی۔ میں عمران خان کی بات کرتا ہوں۔ عمران خان نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویلاگ کیا، اس کے اندر اس نے خبر دی بڑی زبردست کہ اسرائیل کی فوج کے اندر 600 قادیانی جو سے ہیں جو پاکستان سے جا کے وہاں پہ سروس کر رہے ہیں، جس میں 300 لڑکی ہیں اور 300 مرد ہیں۔ اس نے خبر بھی دے دی اور خبر اور تصویریں بھی دکھا دی لے کے اس نے کہ جی یہ لوگ ہیں جی جو وہاں پہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بھی ویلاگ کیا، جب اس سے سوال کیا تو اس کے بعد یہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس کے بعد جواب نہیں ہے۔ سمیع ابراہیم بھی اسی قسم کی بالکل عقل سے پیدل اس قسم کی خبریں دیتا ہوتا ہے، اور اس کو بھی میں پروگرام کیا۔ یہ جن سے ہیں یہ صابر شاکر اور غلام حسین کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے، یہ انہوں نے بھی ایسے کام کیا، انہوں نے وہی کام کیا جو
پچھلے ان کے بزرگان کرتے رہے ہیں، الزام تراشی، گندی زبان بولنا، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنا، یہ ان کا شیوہ ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ نے ان کو جواب نہیں دینا۔ آپ کو بتا دوں کہ جماعت احمدیہ کیوں جواب نہیں دیتی ہے۔ جماعت احمدیہ جو سی ہے، آپ کو وہی سمجھتی ہے جو طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ان کے اوپر وہاں کے لڑکوں نے پتھر مارے تھے، تو فرشتے نے آگے کہا تھا کہ آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے غرق کر دیں، تو حضور نے یہ کہا کہ نہیں، انہی لوگوں میں سے لوگ جو سے ہیں اسلام کو قبول کریں گے اور جو سے اسلام کے نام لیوا ہوں گے۔ جماعت احمدیہ کا بھی یہی موقف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں کی، آج آپ نے احمدیت کو قبول نہیں کیا، آپ جو گندے الزامات لگاتے ہیں، آپ کی نسلیں جو سی ہیں وہ احمدیت کو قبول کریں گی، اور اور وہ جو سی ہیں وہ احمدیت میں شامل ہوں گے، احمدیت جو کہ ریئل اسلام ہے اس میں شامل ہوں گے اور امام وقت کو پہچانیں گی۔ یہ ہے سارا سائنس۔ اگر میری ذات سے اگر آپ کا ہو نا، تو میں 2 منٹ کے اندر آپ کے خلاف یہاں پہ بھی کارروائی کر سکتا ہوں، انگلینڈ میں بھی کارروائی کر سکتا ہوں، جو آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف دینا، ہم کہتے ہیں کہ آپ سیکھتے جائیں اسی طریقے سے، شاید کسی وقت شرم آ جائے اور آپ سمجھیں اصل اسلام کو اور مذہب کو، کہ آخر ایک آدمی 125 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور آج تک آپ قانون پہ قانون بناتے گئے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے گئے، آپ کے آباء و اجداد ختم ہو گئے، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں جانتا نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں جماعت احمدیہ جو سی ہے کروڑوں میں پھیل گئی ہے، دنیا بھر میں مراکز ہیں، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا؟ میں صرف اسی بات کے اوپر آپ سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ جب آئندہ کبھی پروگرام کریں تو سوچ سمجھ کے پروگرام کریں۔ میں نے تو ابھی تک آپ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں کی، آپ نے کئی دفعہ، آپ چاروں نے اس قسم کی باتیں کی جماعت کے خلاف، صرف میں نے ویلاگ میں اپنا ویلاگ بنایا اور آپ کو جواب دے دیا، لیکن قانونی کارروائی نہیں کی۔ قانونی کارروائی کر سکتا، اگر پاکستان میں انصاف ہوتا تو میں پاکستان میں جا کے بھی آپ کے خلاف کیس کرتا، کیونکہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہر روز پروگرام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جیسے کہ جو کچھ وہاں پہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا تمام عدلیہ میں کام ہوتا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس لیے پاکستان جا کے مقدمہ کرنا فضول ہے۔ اللہ کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، اس میں مقدمہ جو ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہمیشہ سچ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ساری سائنس اس کے اوپر، کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جماعت احمدیہ کمزور ہے۔ جماعت احمدیہ آپ کے مقدمہ بھی کر سکتی ہے، جواب بھی دے سکتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ وہ اسی امید کے اوپر ہے کہ آپ کی نسلیں جو سی ہیں احمدیت کو قبول کریں گی، احمدیت جو کہ ریئل اسلام ہے اس کو قبول کریں گی، اور آپ کے لوگ شامل ہوں گے۔ اگر آج آپ نے نہیں قبول کیا، آپ کے باپ دادا نے نہیں قبول کیا، کوئی بات نہیں، انتظار کرے گی جماعت بڑھ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہر سال جو سے جماعت احمدیہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کو کوئی لوگوں کی کمی نہیں ہے، آپ نہیں ہوں گے دوسری قوم میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو دوسری قومیں شامل ہوگی، اور وہ ہو رہی ہیں، افریقہ میں شامل ہو رہی ہیں، اسپینش اسپیکنگ کنٹریز شامل ہو رہی ہیں، انگلش کنٹریز شامل ہو رہی ہیں، سب لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں تبلیغ ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی تبلیغ ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی لوگ احمدی ہو رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہم ڈکلیئر نہیں کرتے، اس واسطے آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ جو روز تکلیف ہوتی ہے، روزانہ قوانین بناتے ہیں، کبھی کچھ، اور آپ زور زور سے نام لے رہے ہوتے ہیں، خاتم النبیین اور ختم نبوت۔ آپ کا خیال ہے کہ جماعت احمدیہ نہیں مانتی؟ جماعت احمدیہ آپ سے زیادہ مانتی ہے، ان چیزوں کے اوپر بلیو رکھتی ہے، کیونکہ آپ کو ڈر ہے کہ یہ بھی جو اعزاز ہے خاتم النبیین کا، یہ بھی جماعت احمدیہ نہ لے جائے یہاں پاکستان سے بھی۔ ہم وہ جماعت احمدیہ کا الحمدللہ خاتم النبیین کے اوپر پورا یقین ہے، اور ہمیشہ یقین ہوگا، اور ہر احمدی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانا جائے۔ بس ناظرین، یہی بات کرنے کا میرا مقصد تھا کہ ان لوگوں نے جس قسم کی بات کی، آج جب اس کا منصور علی خان کا یہ ویلاگ میں نے سنا تو مجھے کہا ہے کہ میں ضرور اس پہ پروگرام کروں، اور بلکہ میں ویڈیو بھی دکھانا چاہتا تھا جو انہوں نے کہی تھی، لیکن ویڈیو ان کی ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، یا بلاک ہوئی ہے، یا ڈیلیٹ ہوئی ہے، یا کچھ بھی ایسا ہوا ہے، تو اس وقت جو سی ہے یوٹیوب پہ پر موجود نہیں ہے، لیکن وہ میرے پاس موجود ہے، اور میں نے اس کی فوٹوگراف بھی لے لی ہیں، تو وہ جو سی ہے وہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں دکھا دوں گا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ اگر ہمارا آپ کو پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا،
اور شیئر کریں تاکہ دور دور تک ہمارا میسج جو ہے پہنچ سکے. اللہ حافظ.